وہ لوگ جو قربانی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دوستو، آج ایک ایسی ویڈیو لے کے آیا ہوں جو قربانی کے متعلق، یعنی کہ جس شخص پہ قربانی واجب ہے اور وہ نہ کرائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا فرمایا ہے۔ تو چلیے دوستو بتاتے ہیں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قربانی کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں فرمایا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر صاحب نصاب ہیں تو ہمیں قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ قربانی جو ہے وہ ہمارے نبی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو ہمیں اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ ہر بقرہ عید کے موقع پر ہمیں قربانی دینی چاہیے، یعنی کہ بڑھیا اچھا سا جانور ہمیں حلال کرنا چاہیے۔ تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یار میرے پاس اتنا مال نہیں ہے تو میں قربانی کس طرح سے ادا کروں اور کس طرح سے نہ کروں، یا کتنے پیسے ہوں تو میں قربانی کرا سکتا ہوں، یا میں کتنا مالدار ہو جاؤں تو قربانی میرے اوپر واجب ہو جائے گی۔ تو اسی متعلق سے ہم آج بات کریں گے۔ تو آپ کو بتاتے ہیں کہ قربانی ہر اس عاقل بالغ مقیم مسلمان، یعنی عاقل بالغ یعنی جو شخص عقل مند ہے، بالغ ہے، مقیم ہے یعنی اس کے پاس گھر بھی ہے رہنے کے لیے، مسلمان ہے، مرد اور عورت پر واجب ہے، یعنی ہر اس عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو نصاب کا مالک ہے، یا اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، یعنی اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، تو وہ قربانی ادا کرے، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر رقم ہو۔ رہائش کے مکانات سے زائد مکانات ہوں، یعنی کہ رہنے کے لیے گھر ہے آپ کے پاس اور اس سے زیادہ بھی آپ کے پاس مکان ہے، یا جائیدادیں وغیرہ ہوں، یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان ہو۔ گھر پہ جیسے کہ سامان ہے اور اس میں اتنا پیسہ آ سکتا ہے کہ قربانی اس سے ایک جانور حلال ہو سکتا ہے، تو وہ قربانی کرے، یعنی زائد گھریلو سامان ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا مال تجارت شیئرز وغیرہ ہوں، تو اس پر ایک حصہ قربانی کرنا لازم ہے۔ اور ایک بات، قربانی واجب ہونے کے لیے نصاب کے مال، رقم یا ضرورت سے زائد سامان پر سال گزرنا شرط نہیں، یعنی کہ تمام لوگ یہ سوچتے ہیں، بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ 1 سال گزر جائے، اتنا مال میرے پاس جمع ہوئے تب میں قربانی کروں، تو یہ شرط نہیں ہے۔ اور تجارتی ہونا بھی شرط نہیں، یعنی تجارتی ہے، کوئی شخص تجارت کرتا ہے، وہ بھی شرط نہیں ہے۔ اگر وہ شخص ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ، یعنی کہ 12ویں تاریخ میں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آخری یعنی 10، 11، 12، اگر 12ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے مالک ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہے، یعنی سورج غروب ہونے سے، یعنی سورج غروب ہو جائے، یعنی اس سے پہلے اگر وہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے پہلے اگر وہ اس کے پاس اتنا مال آ گیا ہے تو وہ قربانی اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ اور ایک بات، قربانی کے 3 دنوں میں سے آخری دن بھی کسی صورت سے نصاب کر کے برابر مال یا ضرورت سے زائد سامان کا مالک ہو جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور جس کے پاس رہائش کے مکانات کے علاوہ زائد مکان موجود ہیں، یعنی رہنے کے لیے ایک گھر تو ہے اور اس کے باوجود بھی اور بھی مکان اس کے پاس ہیں، خواہ تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو، ضروری مکان کے لیے پلاٹ کے علاوہ پلاٹ ہیں، ضروری سواری کے علاوہ دوسری گاڑیاں ہیں، تو یہ شخص قربانی کے حق میں صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ تجارتی سامان، خواہ کوئی بھی چیز ہو،
اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اس کے مالک پر قربانی واجب ہے۔ تو دوستو یہ قربانی کے مسائل ہیں جیسے ہم لوگوں کو سمجھ لینے چاہیے کہ قربانی اب قریب آ رہی ہے، یعنی بقرعید کا موقع اب قریب آ رہا ہے لگ بھگ، تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس طرح سے ہم اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں اتنا مال دے گا کہ ہم قربانی ادا کر سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کی اور نیتوں کی بات جانتا ہے۔ یعنی اگر ہم نے یہ نیت کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پوری کر دے گا۔ یعنی اگر ہم نے سوچ لیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی دولت دے دے کہ میں قربانی کروں، تو اللہ تعالیٰ اس کو طاقت اور ہمت دے گا، اور اس کو خیر و برکت دے گا، اور اس کے مال میں بھی اضافہ کرے گا انشاءاللہ، تو وہ قربانی دینے کے لائق ہو جائے گا۔ اور چونکہ قربانی دینا اور بقرعید کے موقع پہ قربانی دینا ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس قربانی کے موقع پر بہت سی باتیں کہی گئی ہیں کہ جو شخص قربانی کرتا ہے تو وہ دکھاوا اور ریاکاری بالکل بھی نہ کرے، ورنہ اس کی قربانی کرنا بالکل بیکار ہے۔ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ میرا جانور ہے اور تمہارے جانور سے میرا جانور بہتر ہے، یا میں تم سے اتنا مہنگا لایا ہوں، یا میں تم سے اتنا مہنگا لایا ہوں، تو یہ سب دکھاوا نہ کرے۔ اگر قبولیت قربانی کی چاہتا ہے تو اس کو اچھے سے کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ جانور کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اس کے پاس جو چیز پہنچنے والی ہے وہ ہمارا تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو یہ تھے قربانی کے کچھ مسائل، امید ہے آپ کو ضرور ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔